ہمارے یہاں انشاءاللہ 24-25 فروری خانقاہ اجتماع ہے سرگودا میں. یہ میں درمیان میں بات کہہ رہا ہوں، زیارت پہ بات آئی تو ہم نے انشاءاللہ اعلان کیا کہ جو خانقاہ اجتماع میں ان کو زیارات کرائیں گے، اور ایسی ایسی زیارات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. میں جب ہسپتال سے گھر پہنچا ہوں تو سب سے پہلا جو مجھے ہدیہ ملا ہے وہ 1 میٹر لمبا اور 1 میٹر چوڑا غلاف کعبہ ہے. 1 میٹر لمبا اور 1 میٹر چوڑا. اور جس نے دیا اس نے مجھے کہا تھا میں آپ کو ایسا غلاف کعبہ دوں گا کہ جس میں ایک لفظ کٹا ہوا نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 مرتبہ مکمل لکھا ہو، سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم 2 مرتبہ مکمل لکھا ہو، یا حنان یا منان مکمل لکھا ہو، اور یا اللہ 2 مرتبہ مکمل لکھا ہو. دیا. ایک اور بزرگ ہیں انہوں نے مجھے غلاف کعبہ دیا، وہ اس کے علاوہ فٹ بائی فٹ کا ٹکڑا ہے. اور ایک نے مجھے کہا کہ آپ 27 رمضان کا جلسہ دو، ہم اتنا بڑا غلاف کعبہ دیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. تاریخوں پر غلاف تاریخ دو، ہم غلاف کعبہ دیتے. میری عادت ہے میں رمضان میں جلسوں پہ نہیں جاتا. اس رمضان میں مولانا صاحب نے کہا کہ ہمیں رمضان کا بیان دو. میں نے کہا بھی ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم تو رمضان میں مخلوق سے مانگتے ہیں، چندہ مانگتے ہیں. مولوی لوگ ہیں نا، اب تمہیں سمجھ آ گئی کہ ابھی ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم تو رمضان میں مخلوق سے مانگتے ہیں. مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب تاریخ دو، 1 لاکھ روپے بیان کر دوں گا، باقی اس کے علاوہ اپیل کریں. میں نے کہا یہ میں نے آپ سے مذاق کیا، میں تو آج تک کبھی جلسے پر پیسے مانگتا ہی نہیں ہوں، یہ تو میں مذاق کر رہا ہوں. تو ہمیں انشاءاللہ ساتھی سے کہا، اور یہ ایسے بندے نے ہدیہ مجھے، میں یہ اس لیے روتا ہوں کہ پتہ نہیں آپ کے دماغ میں کیوں بیٹھا ہوا ہے کہ حق کو بیان کرنے سے مقبولیت ختم ہو جاتی ہے. یہ کیوں آپ کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے؟ ایک ایسے بندے نے دیا جس کو میں جانتا ہی نہیں. مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، اسی جنوری میں مجھے ملنے کے لیے آئے، کہا جی مجھے کسی نے آپ کا تعارف کرایا ہے. تو میں نے کہا فرمائیں. کہا یہ میں آپ کو تسبیح دیتا ہوں، یہ تسبیح مدینہ پاک کی جو روضہ مبارک ہے، روضہ مبارک کی جو اندر کی دیوار ہے، یہ وہاں مس کر کے لائے ہیں. یہ آپ ہدیہ پہلا قبول کریں، اور 1 میٹر کا غلاف کعبہ پہنچ جائے گا. پھر انشاءاللہ آپ کے اجتماع پر روضہ مبارک کی اندر کی چادریں جو وہاں جا کر بھی نظر نہیں آتی، میں اس کے ٹکڑے لے کر آؤں گا. کچھ اور بھی بتائیں، اللہ کرے حالات ایسے موافق ہوں، کبھی عذر ہو جاتا ہے، کبھی سفر ہوتا ہے. میں نے آج تک اس بندے کا گھر بھی نہیں دیکھا. گھر کہاں پر میں نے نہیں دیکھا. میں یہ واقعہ درمیان میں اس لیے لاتا ہوں، یہ بھول جاؤ کہ حق بیان کرنے پر لوگوں میں محبت نہیں ہوتی. اللہ کی قسم یہ باتیں بھول جاؤ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ اتنا غلط ہم نے تاثر دیا نا کہ یہ جی ان معاملات پر لوگ اس لیے بولتے ہیں کہ اسے روٹی چلتی ہے، ایسے پیسہ ملتا ہے، ایسے، یہ سب جھوٹ کے پلندے ہیں. حق کو بیان کریں، اللہ کی مدد آپ دیکھیں کیسے آپ کا ساتھ دیتی ہے.